بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان اپنی رحمتیں، برکتیں اور خیریں لٹاتا ہوا گزر رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کو حدیث پاک کے مطابق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے لیے اس کی برکت، اس کی افضلیت اور اس کا مقام جاننے کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ بس ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ بس اس میں خوب اعمال کیے جائیں، خوب تسبیحات کیے جائیں، اچھے اچھے نیک اور بھلائی کے کام کیے جائیں، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کیا جائے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی ہے جسے شب بارات کہا جاتا ہے۔ اس رات کا ایک اپنا مقام ہے، اس رات کا ایک اپنا مرتبہ ہے۔ اس رات میں حاجات پوری ہوتی ہیں، اس رات میں ساتوں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس رات میں جنت کے تمام دروازے کھولے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس شب بارات میں تشریف لائے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات میں تھوڑی سی مشقت کیجئے، اس رات میں تھوڑی سی عبادت کیجئے، اس رات میں تھوڑا سا مجاہدہ کیجئے کہ اس رات میں حاجات پوری ہوتی ہیں۔ پھر دوبارہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا، اے اللہ کے حبیب، آپ کو اور آپ کی امت کو بشارت ہو کہ اللہ نے سوائے مشرک کے ساری امت کو بخش دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ سر اٹھائیں۔ جب آپ نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ جنت کے سب دروازے کھلے ہیں، آسمان کے سب دروازے کھلے ہیں۔ اب کیا ہو رہا، یہ غور سے سنیں۔ پہلے دروازے سے فرشتہ پکار رہا ہے کہ اس شب میں رکوع کرنے والے کو خوشخبری ہو۔ اب رکوع نماز کی صورت میں، فرض کی صورت میں، سنت کی صورت میں، کسی ٹائم بھی، کیونکہ مغرب کی نماز کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔ اب جو بھی نماز ہی چاہے پڑھ رہا، کوئی اور کام نہیں کر رہا، تو اس کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ رکوع کرنے والے کو خوشخبری ہو۔ دوسرے دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے، اس رات میں سجدہ کرنے والے کو خوشخبری ہو۔ تیسرے دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے، اس شب میں دعا کرنے والے کو خوشخبری ہو۔ اور چوتھے دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے، اس شب میں خوف خدا سے رونے والے کو خوشخبری ہو۔ پانچویں دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے کہ اس شب میں بھلائی کرنے والے کو خوشخبری ہو۔ اور چھٹے دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے۔ اور ساتویں دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے، کوئی اللہ سے معافی مانگنے والا ہے، کوئی اللہ سے معافی مانگنے والا ہے، کوئی مغفرت کا طلبگار جس کی ہم مغفرت کر دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، جبرائیل یہ دروازے کب تک کھلے ہیں؟ فرمایا، طلوع فجر تک۔ اب اس کی افضلیت، اس کا کیا مقام، اس کا کیا مرتبہ، یہ آپ کو ان تمام باتوں سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ جو کوئی بندہ اس رات میں خوب گڑ گڑا کر، بھکاری بن کر، محتاج بن کر اور سائل بن کر اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اس رات حاجات پوری کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ہمیں جو ہم نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، جو لوگوں کا حق مارا ہے،
کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کچھ بھی غلط کیا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کے حضور پکی اور سچی توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن نامہ اعمال تبدیل کرے گا۔ کوئی غنی ہوگا، کوئی فقیر ہوگا، کوئی بادشاہ بنے گا، کوئی بالکل محتاج ہوگا، کسی کو زندگی ملے گی اور کسی کو اس دنیا سے جانا ہوگا، کسی کے حصے میں امیری آئے گی اور کسی کے حصے میں تنگ دستی آئے گی، کوئی عروج پائے گا، کوئی زوال پائے گا۔ یہ سب اس دن ہوگا، یہ سب اس رات کو ہوگا۔ چاہے کسی کا پتہ کٹ جائے گا، کوئی دنیا سے جائے گا، کوئی دنیا سے آئے گا، بس یہ اس رات سارا معاملہ ہوگا۔ آپ پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس رات کو خوب اعمال کریں، خوب نوافل پڑھیں، خوب اللہ سے گڑ گڑا کر، بھیکاری بن کر، محتاج بن کر، سائل بن کر اللہ سے مانگیں۔ اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے، پہلے تو یہ ہے کہ آپ زیادہ کریں، لیکن اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک تسبیح آپ استغفار کی پڑھیں۔ استغفار بولوں کے ساتھ نہیں، استغفار کیفیات کے ساتھ، استغفار اندر کے درد کے ساتھ، استغفار اندر کے تڑپ کے ساتھ، کہ ایک ایک استغفار پر ندامت ہو، وہ آپ کی کیفیات ہوں۔ ایک ایک استغفار آپ کے اندر سے نکلے، آپ کے اندر سے آہ بن کر نکلے تو عرشوں کو ہلا دے گا۔ وہ ایک تسبیح آپ کی استغفار کی ایسی ہو کہ جس میں آپ کا رونا ہو، جس میں آپ کا بھکاری بننا ہو، محتاج بننا ہو، سائل بننا ہو، اور ایسا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کریں کہ اپنے بھی اور ساری امت کے بھی اللہ تعالیٰ سے گناہ معاف کروائیں۔ اپنے لیے صرف دعا نہ مانگیں، ساری امت کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتری کرے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور چلتے چلتے آپ کو اس میں ایک اور نسخہ دیتے ہیں کہ جب آپ اعمال کر چکیں، جب آپ اپنے تمام معاملات سے فارغ ہو چکیں، تو اس کے بعد آپ یہ ایک عمل کریں۔ یہ عمل ایسا ہے کہ جس نے بھی کیا، خیریں، برکتیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا عمل ہے۔ آپ اس ٹائم بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بات کریں، آپ اللہ سے کہیں کہ یا اللہ، جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے یہ کائنات بنی ہے، یہ رات کتنی ہی دفعہ آئی ہوگی، یا اللہ یہ فقط تیرے علم میں ہے۔ یا اللہ کسی ایسے بندے نے، تیرے کسی ایسے اللہ کے ولی نے، تیرے کسی ایسے محبوب بندے نے تجھ سے ایسے مانگا، ایسے تجھے منایا، تو راضی ہو گیا، اس کی تمام دعائیں تو نے قبول کر لیں۔ کہ اہل بیت کی زندگیوں میں بھی یہ رات گزری، تابعین کی زندگیوں میں بھی یہ رات آئی، صحابہ کی زندگی میں بھی یہ رات آئی، اللہ والوں کی زندگی میں بھی یہ رات آئی، خلفائے راشدین کی زندگی میں بھی یہ رات آئی۔ تو انہوں نے کس کیفیات سے مانگا ہوگا، انہوں نے کس درد کے ساتھ مانگا ہوگا، انہوں نے کس توجہ کے ساتھ مانگا ہوگا۔ آپ اللہ سے کہیں یا اللہ میرے پاس وہ درد نہیں ہے، وہ کیفیات نہیں ہیں، ان کے پاس کیسی جگہ ہوگی، میرے پاس ویسی جگہ نہیں ہے۔ یا اللہ ان کے پاس کیسی کیفیات ہوں گی، میرے پاس وہ کیفیات نہیں ہیں۔ یا اللہ ان کے پاس کیسے سنہرے بول ہوں گے، یا اللہ میرے پاس وہ بول نہیں ہیں۔ یا اللہ ان کے پاس کیسے انمول تیرے نام ہوں گے، یا اللہ میرے پاس وہ نام نہیں ہے۔ یا اللہ ان کے پاس کیسی تیری محبت ہوگی، میرے پاس ویسی تیری محبت نہیں ہے۔ یا اللہ میں ان سب کی دعاؤں پر، اب یہ جملہ غور سے سنیے گا، یا اللہ میں ان سب کی دعاؤں پر، یا اللہ جس نے بھی تجھ کو منایا اور تو راضی ہو گیا، یا اللہ میں ان سب کی دعاؤں پر آمین کہتا ہوں۔ ایک تسبیح 100 مرتبہ آپ ان سب کی دعاؤں کا تصور کرتے ہوئے آمین 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 پڑھتے جائیں، اور اپنا مقدر، اپنا نصیب اور اپنے بخت بلند کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے جائیں، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوتے جائیں۔ پھر دیکھیں کمال کیسے ملتا ہے، پھر دیکھیں عروج کیسے ملتا ہے۔ جن دعاؤں نے اللہ کا عرش ہلا دیا، جن دعاؤں نے فرشتوں کو ہلا دیا کہ فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہنے پر مجبور ہو گئے، آپ ان سب کی دعاؤں کا حصہ بن چکے ہیں، آپ کو ان سب کی دعاؤں کا حصہ مل چکا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے بس بھکاری بن کر، محتاج بن کر، سائل بن کر
منگتا بن کر آپ یہ بس پڑھتے جائیں، آمین کو پڑھتے جائیں، ایک تسبیح آمین کی پڑھیں، باقی جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ آپ کریں۔ یقیناً بہت سے آپ اعمال کرنے والے ہوں گے، لیکن یہ ایک تسبیح آمین ان تمام نیک ہستیوں کی دعاؤں کا تصور کرتے ہوئے ایک تسبیح آمین کی پڑھیے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے کس کیفیات سے مانگا ہوگا، پتہ نہیں کس درد کے ساتھ مانگا ہوگا۔ کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم 4 سے 5 گھنٹے بیٹھ کر مناجات کیا کرتے تھے، تو اہل بیت علیہ السلام کا بھی آپ تصور ساتھ کریں گے کہ ان کی دعاؤں پہ بھی آپ آمین کہیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی کرم فرمائے گا، بڑا ہی فضل فرمائے گا اور خوب مہربانیاں ہوں گی۔ بس اس رات میں سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صرف اپنے لیے نہ دعا مانگیے گا، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے ضرور مانگیے گا کہ جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، جنہوں نے آپ کو رنج پہنچایا، جنہوں نے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے یہ چاہا کہ آپ ذلت و رسوا ہو جائیں، ان کے لیے ضرور مانگیے گا، کیونکہ یہ ایک بڑا مقبول عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بڑا پسند کرتا ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، اور اس شخص کو بڑا پسند کرتا ہے کہ جو ان لوگوں کے لیے مانگتا ہے جو ان کے جان کے دشمن ہوں، جو اس کے عزت کے دشمن ہوں، جو اس کی شہرت کے دشمن ہوں۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔